السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں 21 مارچ سن 2024 کو عالم اسلام کی ایک مایہ ناز عظیم شخصیت، عبقری روحانی و علمی شخصیت، مستق اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان، دنیا اہل سنت کے تاجدار، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے خلیفے، قاضی شہر بنارس حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت، غازی اسلام مجاہد دوران مفتی غلام یاسین بنارسی علیہ رحمۃ رضوان اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ یقیناً آپ کا انتقال اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ اس ہفتے میں اسی دن دو عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان سے اٹھ گئیں۔ ایک حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن رشیدی علیہ رحمۃ رضوان ہے، جن کے حوالے سے بھی ہم عرض کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت قاضی اہل سنت مفتی غلام یاسین بنارسی علیہ رحمۃ رضوان کے والد گرامی کا نام حافظ محمد یوسف انصاری ہے۔ حضرت علامہ مفتی غلام یاسین بنارسی علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت 9 ذی الحجہ 1356 ہجری بمطابق 1938 کو بنارس میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حافظ محمد یوسف انصاری علیہ رحمۃ رضوان عمدہ حافظ قرآن، بنارسی کپڑوں کے تاجر اور اپنے زمانے کے بڑی رئیس شخصیت کے مالک تھے۔ دن بھر تجارتی مصروفیات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ رات کو بعد نماز عشاء سے دیر گئے تک تلاوت قرآن کریم میں منہمک رہا کرتے تھے اور کبھی کبھی فجر کی نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت مفتی غلام یاسین علیہ رحمۃ رضوان کی والدہ محترمہ دیندار، وفاشار، گھریلو عورت تھیں، شرعی معمولات کے بہت پابند تھیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت اور نور نامہ وغیرہ پڑھنا ان کا روز کا معمول تھا۔ آپ کے والد ماجد نے 2 عقد کیے، دونوں سے صحابہ اولاد ہوئے۔ پہلی زوجہ سے 1 صاحبزادی اور 4 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ دوسری زوجہ سے بھی آپ کو 1 صاحبزادی 4 صاحبزادے تولد ہوئے۔ قاضی صاحب اسی دوسری ماں سے چوتھے صاحبزادے ہیں۔ 1 بہن اور 2 بھائی آپ سے بڑے ہیں جبکہ 1 بھائی آپ سے چھوٹے ہیں۔ اس طرح آپ کے کل 2 بہنیں 8 بھائی ہیں۔ حضرت اللہ مولانا مفتی غلام یاسین رضوی بنارسی علیہ رحمۃ رضوان کی تعلیم ابتدا سے فضیلت تک مکمل جامعہ حمیدیہ مدن پورہ بنارس میں ہوئی۔ آپ کی کوششوں سے مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری اور شمس العلماء مولانا شمس الدین احمد جعفری جونپوری علیہ رحمۃ رضوان جامعہ حمیدیہ رضویہ میں منصب تدریس پر فائز ہوئے۔ جامعہ حمیدیہ رضویہ سے فراغت کے بعد آپ نے 1378 ہجری میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا اور یہیں سے 1959 بمطابق 1379 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ جامعہ اشرفیہ سے فراغت کے 1 سال کے بعد 1960 عیسوی میں آپ نے حفظ قرآن کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ بہترین ذہانت و فطانت کے بدولت صرف 1 سال کی قلیل مدت میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اور اسی سال آپ نے نماز تراویح میں قرآن شریف بھی سنایا، جس کا سلسلہ چند سال تک جاری رہا۔ اس درمیان آپ نے 40 سے زائد محراب پڑھائی، یعنی 40 مرتبہ قرآن شریف سے تراویح پڑھائی۔ جامعہ حمیدیہ رضویہ بنارس اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں آپ نے مختلف علماء اور مشائخ سے اکتسابی علم و فن کیا، جن میں شمس العلماء مولانا شمس الدین احمد جعفری جونپوری، مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری، حافظ ملت مولانا عبدالعزیز محدث مبارک پوری، حضرت حافظ عبدالرؤوف بلیاوی، مفتی عبد المنان اعظمی، قاضی شریعت مولانا محمد شفیع رضوی، شیخ الحدیث مولانا خادم رسول رضوی اورنگ آبادی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ قاضی غلام یاسین رحمہ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہی نہیں کیا، بلکہ والد ماجد حافظ محمد یوسف انصاری علیہ رحمۃ رضوان کے ساتھ اپنی تجارتی معاملات میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے تقریباً 35 سال تک بنارسی کپڑوں کی تجارت فرمائی اور کبھی کبھی مذہبی اجلاس اور دیگر مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے، واعظ و خطابت کے ذریعے لوگوں کو راہ خدائے میں بلاتے، گمراہوں کو راہ راز کی طرف بلاتے اور اس طرح آپ وقت ضرورت امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، مگر آپ ان تمام مذہبی مصروفیات کو صرف اللہ کے واسطے فی سبیل اللہ انجام دیا کرتے تھے۔ آپ نے 2 سے زائد مرتبہ حج بیت اللہ اور متعدد بار عمرے کا شرف حاصل کیا۔ اس طرح آپ نے خانہ خدا کی حاضری اور زیارت روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ قاضی غلام یاسین بنارسی علیہ رحمۃ رضوان حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ رضوان سے انتہائی عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان سے آپ کو سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ کی خلافت و اجازت حاصل تھی۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان آپ پر نہایت شفیق اور محبت فرمایا کرتے تھے۔
مہربان رہا کرتے تھے۔ حافظ غلام یاسین بنارسی علیہ رحمۃ رضوان کے گھر تقریباً حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان 20 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں اور وہیں کے یہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا غلام یاسین بنارسی علیہ رحمۃ رضوان ضلع کے علاوہ اتر پردیش کے مختلف دینی مدارس کی مالی اعانت فرماتے تھے، کفالت فرمایا کرتے تھے۔ مفتی غلام یاسین رضوی بنارسی علیہ رحمۃ رضوان شہر بنارس کے جید علماء کرام میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ پر عوام و خواص کا بڑا حلقہ اعتماد کیا کرتا تھا۔ دیوبندیوں کی طرف سے جب شہر قاضی مقرر کیا گیا تو اہل سنت میں بے چینی پیدا کی گئی۔ اسی معاملے کو لے کر حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تمام علماء اور صلحاء کی میٹنگ بلائی گئی، جس میں بالاتفاق آپ کو قاضی شہر بنارس منتخب کر لیا گیا۔ اس طرح آپ شہر قاضی کی حیثیت سے موجودہ پرائم منسٹر نریندر مودی سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ دہلی پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کر آپ نے کچھ علماء کے ساتھ ملاقات کی۔ حضرت علامہ مولانا غلام یاسین رضوی بنارسی علیہ رحمۃ رضوان بیت و ارشاد، رشد و ہدایت کے کاموں میں ہماتن مصروف رہا کرتے تھے۔ مریدین اور معتقدین کا آپ کا کافی بڑا حلقہ تھا۔ بہت سارے علماء کرام کو آپ نے خلافت سے بھی نوازا، جن میں مولانا مفتی عبدالحفیظ رضوی، مفتی محمد امان الرب رضوی، مفتی محمود اختر صدر دارالافتاء مدرسہ خانم جان بنارس، مولانا محمد عثمان برکاتی جنک پوری، مولانا محمد ابرار القادری وشالوی ممبئی، مولانا محمد احمد رضا بن علامہ امین الدین محدث نیپال وغیرہ جیسے بے شمار علماء کرام کو آپ نے خلافت سے بہرایاب فرمایا۔ حضرت مولانا غلام یاسین بنارسی علیہ رحمۃ رضوان کا عقد مسنون حاجی عبدالحکیم ضیائی ریوڑی تالاب بنارس کی صاحبزادی محترمہ عائشہ بی بی سے ہوا، جن سے 2 لڑکے اور 1 لڑکی تولد ہوئی، جن کے نام کچھ یوں ہیں: جاوید اختر، ممتاز اختر، تلاش شاہدہ۔ بالآخر علم و فن کا روشن ستارہ ماہ رمضان مبارک میں 21 مارچ 2024 کو روپوش ہوگا اور بنارس کی سرزمین پر آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔